मुबारक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक़ है। अनगिनत बेशुमार बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जाने कायनात फ़ख्र कायनात मक़सूद कायनात वजह तख़लीक़ कायनात कासिम जन्नत व कौसर मुस्तफ़ा जान रहमत अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सारे जहानों के लिए हम सब के लिए सरापा रहमत बनकर इस कायनात रंगबू में जलवा अफरोज हुए। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम नाज़रीन ज़ी क़दर खानकाह सिद्दीक़िया फैसलाबाद से सिद्दीकी टीवी के तमाम जुमला नाज़रीन की खिदमात अक़दस में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रोज़ाना सजने वाली महफ़िल ज़िक्र व दुरूद व ख़त्म ख़ाजगान नक्शबंदिया में आप भी शरीक बज़्म होते हैं और आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को भी इसलिए शामिल करते हैं ताकि ज़िक्र की बरकत से बीमारियां, परेशानियां और तंगदस्तियां दूर हों। अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से दुनिया व आखिरत की भलाइयां नसीब हों। कश्फ़ुल महजूब शरीफ से आज ज़कात के उन्वान पर मुझे आपकी खिदमात अक़दस में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है। आलिमा मुबल्लिगा उम्मुल बरका और आलिमा मिसबा सबकी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह सबको सेहत सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला का इरशाद है अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात से मुतअल्लिक़ बहुत सी आयात और अहादीस हैं। ज़कात ईमान के फ़राइज़ में से है मगर उस शख्स के लिए जिस पर वाजिब हो। इससे रूगरानी किसी तरह जायज़ नहीं। ज़कात निअमत निसाब के पूरा होने पर वाजिब होती है। मसलन 200 दिरहम पूरी निअमत चांदी का निसाब है, जिसके कब्जा में हो इस पर मालिकाना हैसियत से 5 दिरहम ज़कात अदा करना वाजिब है। इस तरह 20 दिनार भी मुकम्मल नेमत सोने का निसाब है। 1 साल के बाद इस पर निस्फ दिनार वाजिबुल अदा है। 5 ऊंट निअमत तमाम निसाब है, इस पर साल के बाद 1 भेड़िया बकरी वाजिबुल अदा होती है। बाकी अमवाल की ज़कात भी इसी तरह ख्याल रहे कि माल की तरह मर्तबा पर भी ज़कात वाजिब होती है, क्योंकि मर्तबा भी निअमत तमाम है। नबीउल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इन्नल्लाह फ़रद अलैकुम ज़कातु जाहिकुम कमा फ़रद अलैकुम ज़कातु मालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जाहो मर्तबे पर इसी तरह ज़कात फ़र्ज की है जिस तरह माल की ज़कात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातु दारी बैतु दियाफ़ा। हर चीज की ज़कात है, घर की ज़कात मेहमान नवाजी है। सुभान अल्लाह, जरा फरमा दीजिए सारे आप चूंकि सब मेहमान नवाज हैं। आज मैं घर की छत पर बड़े खूबसूरत मौसम में हाजिर हुआ, जिक्र कर रहा था। वक्त महफिल इधर इसी जगह पर बच्चों के साथ हाजिर हूँ। बड़ी खुदा खुशियां दे याराने मोहब्बत और तरीक़त। दरअसल ज़कात नेमत का वो शुक्राना है जो इसी जिन्स नेमत से अदा करना है। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, चुनाचे हर उज़्व की जो ज़कात है अपने तमाम आज़ा को इंसानी खिदमत में और इबादत में मशगूल रखे। इन्हें सिर्फ खेल कूद का जरिया न बना ले ताकि ज़कात नेमत का हक अदा हो। बातनी नेमतों की भी ज़कात है, इनकी हकीकत बयान में नहीं आ सकती, इसलिए कि नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं। हर शख्स के लिए अपने अंदाजे के मुताबिक उनकी ज़कात फ़र्ज है। ज़कात ज़ाहिरी व बातनी की मार्फत का नाम है। जिस वक़्त बंदा ये बात जान लेगा कि इस पर अल्लाह ताला की नेमतें बेहद बेशुमार हैं, तो वो बेशुमार नेमतों की ज़कात के तौर पर शुक्र भी बेहिसाब अदा करेगा। सूफिया का तसव्वुर मिल्कियत समाअत करें। हजरत दाता गंज बख्श अली हिरवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना किताब कश्फ़ुल महजूब शरीफ में आप फरमाते हैं सूफी किराम के नज़दीक
ظاہری نعمت یا دنیا کی زکوٰۃ یعنی مال جمع نہ ہو زیادہ پسندیدہ بات نہیں، اس لیے کہ بخل مذموم ہے۔ اس سے زیادہ بخل اور کیا ہوگا؟ انسان 200 درہم بچا کر سال بھر اپنی ملکیت میں سے روکے رہے اور سال کے بعد اس میں سے 5 درہم نکال کر کسی مستحق کو دے۔ اہل کرم اور صاحب سخاوت و مال تقسیم کرتے ہیں اور ہمیشہ بانٹتے رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ علماء ظاہر میں سے کسی نے ازراہ امتحان حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا زکوٰۃ کتنی مقدار پر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا بخل موجود ہو اور مال حاصل ہو تو 200 درہم پر 5 درہم اور 20 دینار پر نصف دینار واجب ہے، مگر یہ تمہارے مسلک کے مطابق رہا میرا مذہب تو اس میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھنا ہی نہیں روا تاکہ زکوٰۃ کا معاملہ ہی نہ آئے۔ یہ سن کر اس عالم نے پوچھا اس بارے میں آپ کا امام کون ہے؟ فرمایا اس بارے میں میرے امام جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ موجود تھا سب راہ خدا میں دے دیا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے قصیدہ میں فرمایا لما وجبت علی زکاۃ مال وہل یوجب الزکاۃ علی جواد، مجھ پر مال کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور کیا کسی سخی پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سخی لوگوں کا مال خرچ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا خون معاف ہوتا ہے، وہ نہ مال میں بخیلی کرتے ہیں نہ خون پر جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے کہے کہ میرے پاس مال نہیں لہذا مجھے زکوٰۃ کے علم کی بھی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا فرض اور اس سے منہ موڑنا کفر ہے۔ زمانہ حاضر کی خرابیوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے کہ نیکی اور فقر کے دعوے دار جہالت میں رہ کر علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مبتدی صوفیہ کی ایک جماعت کو مسائل سمجھا رہا تھا، ایک جاہل آ گیا، اس وقت اونٹوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ زیر بحث تھا اور اونٹ کے 3 سالہ 2 سالہ اور 4 سالہ بچوں کا بیان ہو رہا تھا۔ وہ جاہل مرکب تنگ آ گیا اور اٹھ کر کہنے لگا میرے پاس اونٹ ہے نہیں، اونٹ کا 3 سالہ بچہ کا علم میرے کس کام آئے گا؟ میں نے کہا خدا کے بندے، جس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے اس طرح زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی تو علم کی حاجت ہے نا۔ اگر کوئی شخص تجھے 3 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں دے تو تجھے علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور مال کے حصول کی کوئی صورت بھی نہ ہو تو اس سے علم کی فرضیت ساقط تو نہیں ہو جاتی؟ علم تو علم ہے، ہم جہالت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ صوفیہ کرام میں سے بعض حضرات نے زکوٰۃ لی ہے اور بعض نے لینا پسند نہیں کی۔ جن حضرات نے فقر اپنے اوپر اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے نہیں لی۔ ان کا کہنا کہ ہم مال جمع نہیں کرتے، ہمیں اس پر زکوٰۃ دینی پڑے، اس طرح ہم دنیا داروں سے لینا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کا ہاتھ اونچا اور ہمارا نیچا ہو۔ جن لوگوں کو فقر مجبوری کے طور پر ہوا وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان سے ضرورت ہے، اس خیال سے کہ مسلمان بھائی کے سر سے زکوٰۃ کی فرضیت کا بوجھ اتر جائے، اس نیت کے مطابق ان کا اونچا رہا، دینے والے کا نہیں۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا اور لینے والے کا نیچا سمجھا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ اس قاعدے کے مطابق زکوٰۃ دینے والا لینے والے سے افضل ہوتا، مگر یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے۔ بلند ہاتھ وہ ہے جو واجب کی ادائیگی کے لیے مسلمان بھائی کی گردن سے بوجھ اتار لے۔ فقراء دنیا دار نہیں ہوتے، ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ آخرت پر نظر رکھنے والے اگر دنیا داروں کی گردن سے بوجھ نہ اتاریں تو ان کے ذمہ فریضہ رہ جائے گا اور قیامت کے روز اس بارے میں سے ان سے مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آخرت پر نگاہ رکھنے والوں کا سہل اور آسان امتحان لیا ہے کہ دنیا دار ان کے ذریعے اپنا بوجھ اتاریں۔ لازماً بلند ہاتھ فقراء ہی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس شخص سے حق وصول کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے۔
اگر زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا کہ جیسا ایک گروہ کا خیال ہے تو پھر پیغمبروں کا ہاتھ نیچا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ پیغمبر بھی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حق وصول کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات غلط ہے، وہ نہیں جانتے کہ پیغمبر حکم الہی کے تحت زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد ائمہ دین بھی اسی طریقے کی پیروی کرتے رہے، لوگوں سے بیت المال کا حق وصول کرتے رہے۔ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں جو زکوٰۃ لینے والے کا ہاتھ کو اونچا اور زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کو نیچا سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں تصوف کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ موضوع جود و سخا کے قریب ہے۔ آج ہم نے زکوٰۃ صوفیاء کی نظر میں، صدقات کی جو حیثیت صوفیاء کی نظر میں کشف المحجوب سے روشنی لے کر ہم سب نے حاصل کی۔ اللہ نبی پاک کے صدقے نور علم سے روشنی عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی،